السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگ درود شریف پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تشہد کے بعد۔ تو ترتیب سے چل رہا ہے، پہلے ہم لوگوں نے ثنا سیکھا پوری تجوید کے ساتھ، اس کے بعد تشہد سیکھا، اور اب ہم درود شریف سیکھیں گے جسے درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ نماز میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی بھی چینج نہیں ہوگا، چونکہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو جو پہلے سے ہم لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے بس اسی کو نماز میں پڑھتے ہیں، نہ کبھی کسی کو سنایا ہے نہ کبھی کسی سے ملایا ہے۔ جب ہم کسی ماہر کو نہیں سنائیں گے یا اس کا نہیں سنیں گے تب تک ہماری درست نہیں ہو پائے گی۔ تو جن بھائیوں اور بہنوں کا درست ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، الحمدللہ، اور جن بھائیوں بہنوں کا درست نہیں ہے تو وہ آج کے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد درست کر لے، کیونکہ ہم 5 وقت کی نماز میں درود شریف کو پڑھتے ہیں اور ثنا بھی پڑھتے ہیں، تشہد بھی پڑھتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یہ کلمات درست ہوں گے تبھی ہماری نماز درست ہوگی۔ اور نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کو درست کر کے پڑھے، ہم بالکل جلد ادا کر کے اور فارغ ہو جاتے ہیں، تو ایسے نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی نماز جو پڑھتے ہیں اس نماز کو کل قیامت کے دن کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی جو نماز میں جلد بازی کرتے ہیں اور نماز کے کلمات کو جلد ادا کرنے کی وجہ سے اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم دنیا کی کتنی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سیکھ لیتے ہیں، اور جو اصل چیزیں ہیں نماز کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا، حدیثیں سیکھنا، ان سب چیزوں کو ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، اور اسے ہم سوچتے ہیں مجھے آتا ہے۔ یاد رکھیے ہماری یہ سب سے بڑی غلط سوچ ہے کہ ہمیں تو آتا ہے، ہم کیوں دیکھیں، ہمیں تو درود شریف آتا ہے۔ ایک بار آپ دیکھ تو لے، کیا پتا آپ کی کچھ غلطیاں ہو تو وہ آپ کی درست ہو جائے گی، تو اچھی بات ہے۔ اور اگر غلطیاں نہ بھی نکلے، مان لیا جائے کہ آپ بالکل صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، آپ کی کچھ بھی غلطیاں نہیں، پھر بھی آپ نے دیکھی اس نیت سے کہ اگر میری کچھ غلطی ہوگی تو درست کر لوں گا یا کر لوں گی، تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو چلیے ہم لوگ پوری تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، چونکہ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، تو جو بھی کام کرنا ہے تو اس کے شروعات میں بسم اللہ پڑھنا ہے، تو ابھی پڑھنے پڑھانے کا عمل شروع کرنے جا رہی ہوں، اسی لیے میں نے شروع میں بسم اللہ پڑھا ہے۔ اب آپ لوگ نماز میں نہ پڑھ دینا۔ تو چلیے، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی۔ اب دیکھیے حمزہ کو لام سے ملا رہے ہیں نا، 2 مرتبہ پڑھیں گے تشدید والے حرف کو۔ اللہم میں میم مشدد کا غنہ کرنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ میم میں مشدد کا غنہ کریں گے، صاد کو منہ بھر کر نکالیں گے، موٹا کر کے نکالیں گے۔ اللہم صلی علی، عین نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں دیکھیے محمد، اگر آپ یہاں پر رکتی ہیں، توڑ کر پڑھنا ہے تو پڑھا جائے گا اللہم صلی علی محمد۔ جب ہم رکیں گے تو محمد پڑھیں گے، جب ملا کر پڑھیں گے تو دال کو واو سے ملائیں گے۔ اب کچھ بھائی اور بہنیں سوچیں گے کہ واو کے اوپر تو کوئی علامت نہیں ہے ملانے کی، یعنی کہ تشدید تو نہیں ہے، تو یہ قاعدے کے مطابق ملے گا۔ یہاں پر
یرملون کا قاعدہ ہو رہا ہے تو ہم دال کو ملا دیں گے واو سے. تو اسی لیے میں نے بتایا کہ تجوید کے ساتھ سیکھنا بہت ضروری ہے. تجوید اگر آپ سیکھ لیتی ہیں یا میرے بھائی حضرت سیکھ لیتے ہیں تو وہ خود ہی کون سا جگہ پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے وہ اپنے سے یہ فیصلہ کر پائیں گے. تو یہاں دیکھیے چونکہ واو کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، اس طرح سے پڑھیں گے. محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تو یہاں پر ایک قاعدہ ہے، اگر آپ قاعدہ جانیں گے تو آپ خود بخود ملا لیں گے. تو یہاں پر ہمیں ملانا ہے. اگر ہم رکتے ہیں تو محمد، اور نہیں رکتے ہیں ملا کر پڑھتے ہیں تو محمدیوں. اللہم صلی علی محمد رکنے کی صورت میں. اور اگر ہم ملا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. اب دیکھیے بعض لوگوں کا کیا غلطی ہوتا ہے. یہاں دیکھیے وعلی آل محمد، تو یہاں دیکھیے کیا ہے؟ وعلی ہے نا، وعلی، اور یہاں پر کیا ہے؟ آلی. یہاں پر عین نکالیں گے، عین کو کھینچنا نہیں ہے، زبر کی حرکت کے ساتھ ہم جلد پڑھیں گے. کھینچنا ہے لام کو، وعلی. تو پہلا نکالنا ہے عین اور لام کو ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے. اور آلی میں حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، آلی. بٹ لوگ جو نماز میں پڑھتے کیا پڑھتے ہیں؟ محمدین و علی آل محمد، محمدین و علی آل محمد. تو کیا ہو جاتا ہے؟ عین بھی حذف اور لام کا جو کھڑا زبر ہے وہ بھی حذف، اور عین نکلتا ہی نہیں ہے. عین کی جگہ ایسا لگتا ہے کہ حمزہ ادا ہو رہی ہے. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، پوری تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. اور حرف کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کس جگہ حمزہ ہے، کس جگہ عین ہے، کس جگہ کاف ہے اور کس جگہ قاف ہے، کہاں پر سین ہے، کہاں پر صاد ہے، یہ سب خیال رکھنا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. جب یہ لائن جو میں پڑھ رہی ہوں تو اس کو غور سے سنیے. یہ جب ہم پہنچ رہے ہیں وعلی آلی، تو یہاں پر بالکل کلیئر واضح طور پر ادا ہونا چاہیے کہ فرسٹ ہم کہہ رہے ہیں وعلی اور سیکنڈ میں کہہ رہے آلی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہاں پر ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ وعلی آلی، وعلی آلی، وعلی آل محمد. پھر میم میں میم مشدد کا غنہ، یہاں بھی میم مشدد کا غنہ، یہاں بھی میم مشدد کا غنہ. صاد نکالنے کی کوشش، عین نکالنے کی کوشش، اور یہاں پر دیکھیے عین ہے اور یہاں پر الف ہے، تو دونوں کو الگ الگ واضح طور پر نکالیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم. دیکھیے یہاں پر صاد کو منہ بھر کر بولیں گے، صلی میں یائلین کا قاعدہ کر رہے ہیں، جلد ادا کرنا ہے. کما صلیت علی، عین واضح، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل وعلی آل وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان میں نون مشدد کا غنہ، یہاں پر میم میں میم مشدد کا غنہ.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں پر جب ہم رکیں گے تو دال کے اوپر کیا کریں گے؟ قلقلہ. إنك حميد مجيد. اللهم میم مشدد کا غنہ بارک علی. اللهم بارک علی محمد. اب دیکھیے یہاں پر دیکھیے اللہم بارک علی محمدیوں، یہاں بھی ہم لوگ ملا رہے تھے محمدیوں، تو یہاں دیکھیے یہاں تشدید دیا ہوا ہے نا، لیکن یہاں نہیں ہے. تو جہاں نہیں ہے وہ قاعدہ ہم جانتے ہیں تو ہم خود سے وہاں پر لائیں گے. تو یہاں ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت راپور کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب دیکھیے یہاں بھی دو پیش کی تنوین ہے، لیکن یہاں میم کے اوپر تشدید نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ملا کر پڑھا حمید مجید. تو جب آپ کو قاعدہ پتہ نہیں ہوگا، تجوید کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہوگی، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ انک حمید مجید، حمید مجید یہ پڑھیں گے. لیکن جب آپ کو قاعدہ معلوم ہوگا، تجوید معلوم ہوگی، تو آپ کیا کریں گی کہ یہاں پر تو یرملون کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو یرملون کا قاعدہ ہے کہ دو پیش کی تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو آپ خود بخود ملا لیں گی. تو اسی لیے پوری تجوید کو، پورے نورانی قاعدہ کو اچھی طرح سیکھیں. ایک بار پھر سے پڑھتی ہوں، سنیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک بار پھر سنیے ملا کر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس کو خوب مشق کیجیے اور درست کیجیے. جہاں پر را کے اوپر زبر آ رہا ہے ہر جگہ وہاں ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. کما بارکت، یہاں پر دیکھیے اللہم بارک، یہاں پر را کیا ہوگی؟ باریک. اللہم بارک علی بارک، اور یہاں بارکتا رکتا بارکتا ابراہیم اور صاد کو منہ بھر کر میم کے اوپر جہاں بھی شد آئے وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے، تھوڑی دیر رکاوٹ کرنی ہے. جیسے کہ اللہم صلی علی
محمد محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس طرح سے خوب مشق کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ ترجمہ پر بھی ہم غور کریں گے کہ آخر ہم نماز میں جو کلمات پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسا کہ آپ نے رحمت فرمائی ابراہیم اور ان کی آل پر، بے شک آپ تعریف کے لائق بڑی بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ برکت نازل فرمائی آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک آپ تعریف کے لائق بڑی بزرگی والے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ترجمہ ہے، ترجمہ پر غور کیجئے۔ اب آل کے معنی نہیں پتا تو میں بتا دوں، آل کے معنی ہوتا ہے اولاد، ٹھیک ہے؟ تو اس کی خوب مشق کیجئے، میری ویڈیو کو شیئر کریں، جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگ درود شریف سیکھ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرے، کثرت سے درود شریف پڑھا، ویسے تو ہر دن پڑھیں اور لیکن جمعہ کے دن کثرت کیا کرے، کثرت سے درود شریف پڑھا کرے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم دعائے معصورہ، دعائے قنوت اور بہت ساری دعائیں ہیں، سب کو ہم درست کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے، میرے لیے دعا کرے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔